کرام مسافر رمضان کے اس ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ آج ماشاءاللہ سے 7واں روزہ اور ہم لوگ اس بات کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے روزہ رکھنے کا یا رمضان المبارک کا وہ صرف تقوی کا اصول ہے۔ اب تقوی کا اصول ممکن کیسے ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب ابھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی اسد اللہ صاحب، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تقوی کا حصول، ابھی یہ بہت آسان الفاظ میں جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے جس طرح آیت میں ذکر کیا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ یہ جو ظاہری عبادات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد نہیں ہوتا، جیسے قربانی میں خون بہانا مقصود نہیں ہے، روزے میں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد کوئی اور ہوتا ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے، تو اس کے لیے ایک ظاہری سمبل ہوتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں تقوی کسی اور ذریعے سے حاصل کر سکتا ہوں تو مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹ سیلف یہ بھی مقصود ہے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سامعین تک ہم آواز پہنچا سکیں، لیکن اس کے لیے ایک خاص ترتیب سے بیٹھنا پڑتا ہے، خاص چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی ایک خاص ترتیب سے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا اس میں چونکہ انسان اپنی خواہشوں اور لذات کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سفر بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہوتی ہے، 20 کلومیٹر 120، تو اس وقت آدمی بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں اس کے موافق ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اور بہت تیزی سے وہ اپنا تعلق اس سطح تک استوار کر سکتا ہے جس سطح پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 11 مہینوں میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ سے ایک ایسا پیریڈ ضروری ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس کی خواہشات بھی کم ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر رحمتوں کا ظہور ہو، اور آدمی خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس سطح تک آ جائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق کبھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھ صرف اسی چیز کو دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کی زبان صرف وہی بولتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو یہ روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق دوبارہ سے اس سطح تک آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے اعمال کرنے ہوتے ہیں، جیسے خود روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال کا ثواب بتلایا ہے کہ 700 گنا ہے، اتنا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 ہے، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا، اس لیے کہ اس کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شان کے مطابق دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوگی اس کو تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو روزہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ حصول کر سکتے ہیں، تقویٰ کا حصول کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس مہینے کو ایک خاص مناسبت ہے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ قرآن مجید نازل ہوا، پورا رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ تو جبریل امین کو خود سناتے تھے، اور آخری سال میں 2 دفعہ سنایا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف قرآن مجید پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا تو کبھی نہیں پڑھ لیا، اس کو بالکل پابندی سے اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہم باقاعدہ سے اس کی تلاوت کریں، اور ایک دن اگر کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو اگلے دن اس کا ڈبل کر لیں، تاکہ اس سے آپ کے معمولات میں ایک پابندی آ جائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز ایک جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے دعا، اور دعا کی قبولیت کے جو سب سے مین اوقات ہیں، سحری کا وقت، افطاری کا وقت، اس وقت تو ہم یا تو سوئے رہ جاتے ہیں یا رمضان کی افطاری کی تیاری میں وقت صرف ہو جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے کہ جب تک وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں ایک دعا تو ایسی ہے کہ جو فوراً قبول ہوتی ہے۔ اب وہ دعا بتلائی نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدمی اسی وقت دعا کرے اور پھر سویا رہ جائے، تاکہ وہ آدمی محنت کرے،
فجر میں بھی دعا مانگے، گھڑی تلاش کرے، تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دعا 4-5 منٹ کی نہیں ہوتی، دعا آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، 1-1 گھنٹے کی دعا مانگنی چاہیے. اس سے پھر اللہ تعالیٰ گویا خود بندے کو تلقین کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگے، یہ مجھ سے مانگے، پھر آدمی کی زبان چل پڑتی ہے، خود چل پڑتی ہے. اور اس میں دعائیں بھی بہت خوبصورت ہیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں آپ، ذکر کر لیں. بالکل، خاص طور پہ وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، مسنون دعاؤں نے کہا جاتا قبولیت کی راہیں دیکھی ہوتی ہیں، یعنی چونکہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کو مانگا ہوتا ہے اور وہ بہت جامع ہوتی ہیں، تو اس لیے دعا کا ہم اہتمام کریں. اور خاص طور پہ قبولیت کی اوقات میں اللہ تعالیٰ کا اصل میں خاص طور پہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے نا، آدمی نے 16 گھنٹے 15 گھنٹے 12 گھنٹے روزہ رکھا ہوتا ہے اور انسانی خواہشات بالکل کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کا بھی خاص طور پہ اہتمام کر لینا چاہیے. چلیں اسد اللہ بھائی. ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے وصاف رمضان کے اس ٹرانسمیشن میں. مفتی صاحب سے اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو دعا بہت مانگنی چاہیے خاص طور پر افطار یا سحری کے اوقات میں. اب اکثر دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ذکر کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھتے رہیں بے شک افطار کے اوقات میں یا پھر سحری کے اوقات میں؟ اصل میں اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں نا، قرآن مجید میں دعا کا طریقہ بتلایا گیا ہے. انسان جب حج کر لیتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے دیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. پھر آگے بتایا کہ خود آخرت کی دعا بھی مانگے اور دنیا کی دعا بھی مانگے. ایک اور جگہ پہ یونس علیہ السلام کی دعا جب بتلا دی گئی تو اس میں دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پھر پاکی، اور اس کے بعد پھر اپنی کمزوری بیان کی. تو دعا میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر اپنی کمزوری بتائی جائے، اس کے بعد پھر آخرت اور پھر دنیا کی دعا مانگی جائے. اور اس کو آپ مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو مسنون دعاؤں کے بعد پھر اپنی زبان میں مانگنی چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت ہمیں اپنے دعا کا اکثر حصہ اس وقت جو مظلوم اور لاچار امت ہے اس کے لیے مانگنا چاہیے. تو امت کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد آخرت کی بلائیاں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائے. قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں 2 چیزیں خاص طور پہ مانگا کریں، ایک جہنم سے پناہ مانگا کریں، ایک جنت مانگا کریں، اس لیے کہ اس کے سوا آپ لوگوں کا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر دنیا کی بلائیاں آپ اپنے لیے جو بھی ضرورت ہے، بے شک آپ کے پاس اس کے وسائل موجود ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگے. صحابہ کرام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو اس لیے جو آپ کے پاس ہے، جو نہیں ہے، وہ سارا کچھ مانگنا چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ کسی بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے نہ مانگے. تو اس لیے ہمیں ضرور مانگنا چاہیے اور ہر چیز مانگنی چاہیے مسنون. اور یہ جو کچھ تو اذکار ہوتے ہیں وہ دعا کے آغاز میں ہونے چاہیے، بیچ میں ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسنون دعائیں اور اپنے الفاظ میں دعائیں مانگنی چاہیے. آدمی کی زبان پہ نہیں آ رہی ہوتی دعائیں، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں 4-5 منٹ جب آپ دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد آدمی پر الفاظ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ مطلب آپ کی نا ذہن میں نہیں ہوتا وہ بھی آپ کی زبان پہ آتا ہے. بالکل دعا یہ بڑا ایک طریقہ کار ہے. انسان کھل کے نا اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ جو چیز شاید آپ نے کہا نا جیسے شرمانا نہیں چاہیے، تو شاید انسان کے ذہن میں ہو کہ میں شرما رہا ہوں، لیکن وہ کھل جاتا ہے پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ اس کا صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک جو ہے نا غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں دوسرے لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب آدمی بھوکا خود نہ رہ جائے نا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک کتنی بڑی مصیبت اور کتنا بڑا عذاب ہے. اس وقت امت کا ایک بہت مخصوص طبقہ بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے. تو ہمیں غمخواری کرنی چاہیے، باقی لوگوں کے ساتھ صدقات کرنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صحابی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک تیز ہوا ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے پاس کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے. رمضان میں ہر چیز گھر میں آئی تو صدقہ کر دیا. تو اس لیے صدقہ کر دینا چاہیے. اور اس میں پھر خاص طور پہ افطاری، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب مل جاتا ہے. تو اس لیے اس میں ہمیں صدقات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پھر نوافل کا، نوافل میں تراویح کی نماز بھی ہے کہ ہمیں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ نوافل کا، اشراق کا، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ذکر و اذکار کرنی چاہیے، اپنی تسبیحات مکمل کر دینی چاہیے. یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے جو رمضان کا اصل مقصد ہے تقویٰ، یہ سارے مقاصد اس کے حصول میں معاون ہیں.
اور یہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھی طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس وقت کم رہ گیا. آپ نے اذکار کا ذکر کیا, کوئی آسان سے اذکار جو ہر کوئی پڑھ سکے. ایک تو جیسے سبحان اللہ و بحمدہ, یہ میرے ذہن اصل میں 2 اذکار کا تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ آپ ضرور کر لیا کریں. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے استغفار, یہ پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 تو 100 دفعہ صبح شام ضرور پڑھ لینے چاہیے. اس کے علاوہ اگر ٹائم ملے اور کرنا بھی چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ آدمی کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. اس کا میں خاص طور پہ اہتمام کر لینا چاہیے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور رمضان کی تو یا پھر خاص طور پہ روزے کی بھی یہ خوبصورتی ہے کہ زبان آپ کی ہر وقت تر رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور چلتے پھرتے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, جس کو جون سا بھی ذکر آتا ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی اسد اللہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اور آپ سب نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور یہ جو اذکار ہیں, دعا جو ہے طویل کریں, اللہ سے مانگیں. ویسے چھوٹی سی چیز ہو اسے مانگیں, شرمائے مت اپنے خدا سے, کیونکہ اسی نے عطا کرنا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے.